جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8، لیسن نمبر 8، غزوہ حنین۔ تعارف: ہجرت کے 8ویں سال میں غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد اہم ترین واقعہ ہے۔ حنین دراصل ایک چشمہ کا نام تھا جو مکہ مکرمہ سے 3 راتوں کی مسافت تقریباً 14 میل پر طائف کی طرف جانے والے راستے پر واقع ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غزوہ جس حریف دشمن سے لڑا گیا اس میں قبیلہ حوازن کے لوگ بڑی تعداد میں شامل تھے۔ پس منظر: فتح مکہ کے بعد 2 قبائل کے سوا تمام قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ جو دو قبیلے ابھی تک اسلام کی نعمت سے محروم تھے وہ کون سے تھے؟ وہ بنو حوازن اور بنو ثقیف تھے۔ یہ دونوں قبائل عرب معاشرت میں ہر لحاظ سے خاص مقام رکھتے تھے۔ یہ دونوں طاقتور، مالدار اور جنگجو قبیلے تصور کیے جاتے تھے۔ ان دونوں کے درمیانی رشتہ داریاں بھی تھی۔ بنو ثقیف عرب کے دوسرے بڑے بت لات کے پجاری بھی تھے اور مجاور بھی۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ مسلمان اگر کعبۃ اللہ اور اس کے گرد و نواح سے بتوں کو ختم کر سکتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اس کام کے لیے پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ان دنوں قبیلوں کو اپنی لڑنے کی صلاحیت پر ناز تھا۔ قبیلہ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف کہتا تھا کہ ابھی مسلمان مکہ کے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، جس دن ہم سے لڑیں تو جان جائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس خدشہ کے پیش نظر کہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے از خود حملے کی تیاری کر لی۔ اس حوالے سے بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے مرکزی کردار ادا کیا اور مختلف قبائل کے پاس جا کر ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا۔ مالک بن عوف کا لالچ: مالک بن عوف سردار بنو حوازن کو ایک اور یہ لالچ تھا کہ اگر وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو سارے عرب پر غالب آ جائے گا۔ چونکہ مسلمان پہلے ہی عرب کے اکثر حصے پر غلبہ پا چکے تھے، پھر قبیلہ بنو حوازن کے عرب میں وہی حیثیت ہو جائے گی جو قریش کی تھی۔ جنگی منصوبہ بندی: بنو حوازن جانتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کی ساری قوت مکہ میں موجود ہے، لہٰذا اگر مکہ سے نکلنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیا جائے تو ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف اور ان کے حلیف قبائل میں طے پا گیا۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی وہ مقام اوطاس پر جمع ہوئے، کثیر مال و دولت اور جنگی سامان اکٹھا کیا، بڑا لشکر ترتیب دیا اور قیادت بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف کو سونپی۔ مالک بن عوف کا حفاظتی اقدام: اندر سے مالک مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے واقف تھا، مگر یہ اپنی مرعوبیت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی ان متے روب جو کو چھاول پیو وہ ای بے کے اظہار نتے کریں، ای مرعوبیت جو مانا ہے۔ اس لیے اس نے جنگ سے پہلے ایک قلعہ تیار کرایا
جو حفاظت کے نقطۂ نظر یہ زبردست تھا، اس کے اندر اندرونی اس کے اندر اندر و افر، ہی لفظ ہے اس کے اندر، جی لیکن بس اس کے اندر وافر مقدار میں اشیاء، ہاں اس کے اندر وافر مقدار میں وافر مقدار میں اشیاء شے کی جمع اشیاء، خرد و نوش اور جنگی سامان رکھا گیا۔ یہ جنگی سامان لشکر میں موجود سپاہیوں کے جنگی سامان کے علاوہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان غالب آ گئے تو ہم میدان سے فرار ہو کر اس قلعے میں پناہ لے لیں گے۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع، ایک طرف جنگ کی تیاریاں اس حد تک ہو چکی تھی، دوسری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر مل چکی تھی، مگر تفصیلی حالات جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ لشکر اسلام کی تیاری، جنگ کی اطلاع پا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال المکرم 8 ہجری کو 14,000 افراد کا لشکر لے کر حنین کی طرف بڑھے۔ لشکر 21,000 مسلمان تھے، 12,000 مسلمان تھے جو مکہ مکرمہ ہی موجود تھے، اور 2,000 میں 9 مسلم اور کچھ مشرکین بھی شامل تھے جو مال غنیمت کی لالچ میں آ گئے تھے۔ لشکر جن کی سامان سے لیس تھا، تعداد بھی بہت بڑی تھی۔ اس کروفزا، یہ لفظ ہے انتنے اور آئے جو کوئی لفظ ہے، اس کروفراور ظاہری آب و تاب نے بعض مسلمانوں کو، بیٹا یہ پانچے رئیس صاحب کرنا لو ہے رضیہ بیٹا کو نالو قادری صاحب جی ریانا بیٹا یہ نیرے ہوتا سچ کہا ہوتا یہ لفظ اس کروفر اور ظاہری آب و تاب نے بعض مسلمانوں کو غرور میں ڈال دیا۔ چند لوگ کہنے لگے کہ اتنی تعداد اور کثیر سامان حرب کی موجودگی ڈالنا لے کر بیرے گنجا موجودگی میں بھلا کون ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ فتح سامان حرب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں میں سے بعض کی توجہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے سے ہٹ کر لشکر کی کثرت کی طرف گئے تو یہ اندازہ باری تعالیٰ کو پسند نہ آیا، لہٰذا ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت و تائید کچھ دیر کے لیے روک دی تاکہ ان کو ان کی کثرت کا حال دکھایا جائے۔ حنین کی وادی میں پہاڑ اور پے در پہ ڈلوانے تھی، پورے لشکر کا ایک وقت اکٹھا چلنا ممکن نہ تھا، راستے بہت تنگ تھے۔ پس کچھ نو مسلم صحابہ اور مشرکین جو مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے اولین صفوں میں شامل تھے۔ دوسری طرف بنو حوازن اور بنو ثقیف مقامی حالات اور جنگیوں سے خود واقف تھے۔ انہوں نے پہلے ہی ٹیلوں پر اتنے تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے۔ مسلمان جیسے ہی اس ڈھلوانی
راستے پر ڈلوانی راستے پر داخل ہوئے، انہوں نے اوپر سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمان جو اگلے صفوں میں تھے ان میں سے اکثر غیر مسلح تھے، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھا، اس کو بولتے ہیں غیر مسلح، اکثر غیر مسلح تھے، کیونکہ ان کے خیال میں جنگ آگے جا کر میدان میں شروع ہونی تھی۔ مسلمان پر جب ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی تو صف اول کے 9 مسلم صحابہ اور مشرکین واپس دوڑے، جس سے پورے لشکر میں کیا ہو گیا؟ بگدڑ مچ گئی۔ تیر انداز اتنی شدید تھی کہ تیر اندازی اتنی شدید تھی کہ اکثر لوگ جان بچانے کے لیے دوڑنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، میں محمد ابن عبد المطلب ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو بلائیں، اور انہوں نے بھی زوردار آواز دی، لوگوں کو واپس بلایا۔ ان کی آواز سنتے ہی جو لوگ منتشر ہو چکے تھے دوڑتے ہوئے واپس آئے، اور آن کی آن میں لشکر اسلام پھر منظم، لفظ کیا ہے؟ منظم، زوئے پر تشدید، منظم ہونے لگا۔ یہ بگدڑ اور عارضی پریشانی ان بے اختیاری نکلنے والے الفاظ کا نتیجہ تھی کہ آج ہم اتنی کثرت میں اور مال و دولت کے ساتھ ہیں، تو آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ یہ ان کا لفظ صحیح نہ تھا۔ قرآن مجید نے غزوہ حنین کی اس بگدڑ کو بیان بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 25۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہارے افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازاہ بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ کامیابی بدست مصطفیٰ۔ مسلمانوں کو جب اس کیفیت میں دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی۔ اس کے بعد لشکر کفار کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف بگدڑ مچ گئی، کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں کنکر نہ لگا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف قرآن میں یوں منسوب فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ پس دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نے جنگ کا منظر بدل دیا۔ اب مسلمان ڈٹ کر لڑنے لگے اور لشکر کفار بکھرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان یوں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعذاب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین۔ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 26۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی۔ لفظ کیسے پڑھتا ہوں دیکھ لیں بیٹا، اپنی تسکین رحمت
نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ لشکر کفار کا حال، مسلمانوں کے پلٹ کر حملہ کرنے پر کفار پسپاں ہو کر، لفظ کیسا ہے؟ پسپاں ہو گئے، اور ان کا لشکر 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ان میں سے ایک گروہ طائف کی طرف، دوسرا نخلا کی طرف، اور تیسرا اوتاس کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اپنا سامان اور بیوی بچے بھی چھوڑ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتاس اور نخلا افراد فرار ہونے والے گروہ کے پیچھے فوجی دستے کیا روانہ کیے، اور جنہوں نے وہاں مشرکین کے گروہوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی، بعض کو قیدی بنا کر لے آئے۔ فریقین کا کل نقصان، غزوہ حنین میں 4 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کفار ہلاک ہوئے، اور 6000 سے زائد قیدی بنائے گئے۔ طائف کا محاصرہ، طائف اس حوالے سے سب سے اہم تھا کیونکہ کفار کے لشکر کا بڑا حصہ فرار ہو کر کیا تھا؟ طائف آ گیا تھا۔ مزید یہ کہ مالک بن عوف جو بنو حوازن کا سردار تھا، وہ بھی طائف کی طرف فرار ہو گیا تھا، اور یہ سب اسی حفاظتی قلعے میں موجود تھے جو انہوں نے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا بنوایا تھا۔ ابتداً طائف کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک دستہ بھیجا گیا۔ انہوں نے طائف کا محاصرہ کر لیا، اور بعد میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف صلح کا پیغام بھیجا جو انہوں نے قبول نہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کا جو غلام بھی مسلمان ہو گیا اس کو آزاد کر کے تحفظ دیا جائے گا۔ یوں ان کی 24 غلام فرار ہو کر مسلمان ہو گئے اور آزادی حاصل کی۔ روایات میں ہے کہ محاصرہ 15-16 دن تک رہا، بعض روایتوں میں ہے کہ 40 روز تک رہا۔ بالآخر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قلعہ کے فتح کرنے کے پابند نہ بنو، یہاں سے چلو، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مال غنیمت کی تقسیم، غزوہ حنین میں حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی بھی ایک غزوہ کے مال غنیمت سے زیادہ تھا۔ اس میں 6000 چادریں، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ مدارج النبوت جلد 7 اور صفحہ نمبر 389۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ مال مجاہدین کو دیا، مگر جو نو مسلم تھے، جن مشرکین کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود تھا، ان کی تالیف قلب، دل کی تسلی، تالیف قلب قادری صاحب ان میں حصہ ہے جو کو 8ویں حصے میں ہی تالیف قلب، دل کی تسلی کے لیے بھی بہت سا مال دیا گیا۔ ابو سفیان نے بہت سا مال خود طلب کر کے لیا۔ اس پر انصار مدینہ کے کچھ نوجوان نے اعتراض کیا کہ اس بار مال غنیمت ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو کئی گنا دیا گیا ہے، جو میدان جنگ میں محض تماشائی تھے۔ ان کا اشارہ ابو سفیان اور دیگر
کچھ نو مسلمانوں اور شریک مشرکین کی طرف تھا۔ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کے بزرگوں کو طلب فرمایا، اور جب وہ حاضر ہوئے تو ان کو کہا، سبحان اللہ، تمہارا شکوہ مجھ تک پہنچا ہے کہ مالی غنیمت میں 9 مسلمانوں کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے اور تمہیں کم۔ اس پر بعض بزرگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات نوجوانوں میں سے بعض نے کی ہے، ہم بزرگوں اڈا رے نکلی چھٹی ہوئے لگا گنجا، بزرگوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری زندگی سے متعلق وضاحت فرمائی۔ مزید یہ کہ ان کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ میرا ارادہ تھا مال کے ذریعہ ان کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، اور آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم یہاں، اس بات پر میں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا تھا، کیا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں سن کر انصار مدینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اس بات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ واپس مدینہ جائیں گے اور وہ فرت محبت سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زانوئے مبارک کے بوسے لینے لگے۔ واہ واہ واہ۔ حوازن کافرو فض حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بیٹا وہ لفظ پو لجیو پنجے ریانا بیٹا۔ جی مولانا صاحب ان میں آئے نا کروفر ہے نا، کروفر یا کروفر ہی پڑھا دو، ان جو مطلب ہی تھے تو شان و شوکت، دبدبو અને روب۔ ہاں جی حوازن کافر وفد حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے کچھ دنوں بعد حوازن سے ایک جماعت نے آ کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور باقی قوم نے اسلام لانے کی خبر دی۔ اس جماعت میں ابو برکان بھی شامل تھا، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رضائی چچا لگتا تھا۔ یہ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے مخفی نہیں ہے، ہم پر رحم فرمائی اور ہمارا مال املاد اور بیویاں ہمیں واپس دلوا دیجیے۔ یہ عورتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خلائی ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اختیار میرے خاندان پر ہے، باقی تمام مجاہدین کی مرضی پر ہے۔ آپ نے ان کو ظہر تک روکے رکھا اور ظہر کی نماز کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جماعت ایمان لا کر حاضر ہوئی ہے، یہ درخواست کر رہی ہے کہ ان کے مال اور اہل و عیال واپس کر دیے جائیں۔ میں جس قدر بنو ہاشم کے حصے کا تھا ان کو واپس کرتا ہوں۔ اور تمام صحابہ کرام یک زبان ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے مال بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بغیر کسی بدلہ کے جو مال ہمارے حصے میں آیا وہ واپس کرتے ہیں۔ یوں پورے عرب پر اسلام کا پرچہ لہرانے لگا۔
جی قادری صاحب. جی ماشاءاللہ دعا مانگو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبہ مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہمارے سب بہنوں کو کامیابی عطا فرما، جو اس میں دام در میں سکھنے جس اعتبار سے بھی کام آ رہے ہیں مولا سب کی جائز دعا کو قبول عطا فرما. ہماری زبانوں پر دلوں میں جو جائز دعائیں مولا تعالیٰ کی جائز دعا کو قبول عطا فرما. حضور کی محبت، حضور کی سچی غلامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو دیدہ عطا فرما. نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی قادری صاحب پیغام دے دیجیے آج جو. جی لیسن نمبر 6 جا سوال جواب نہ لکھانا کہ 7 جا نہ لکھانا. 6 جا باقی ہے. 6 نے 7 جا باقی ہے. 6 جا لکھی وچ جا منے بہنوں لکھی نہ لائی جا کوئی جو پر باقی نہ رہن کھپے ہانے. لیسن نمبر 6 جا منے سوال جواب نے خالی جگہوں لکھی نہ لائے دیجیے گروپ میں. وہ دوار سودی اچھی ویو کھپے منی بہنے. جی نامی تو سوال جواب ماڑے لکھی جائیں کہ لیسن آکھا لکھی جائیں. تعلق جا لیسن لکھی نہ لائی جا. فی امان اللہ و امان رسول.